گورنمنٹ کا مشکور ہوں کہ یہ پروجیکٹ جس طریقے سے کنسیو ہوا اور اب یہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے. میری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے چونکہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، سیکرٹری، پھر سیکرٹری، پھر سیکرٹری تو ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف ہم پروجیکٹس کنسیو کرتے ہیں، یا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں یا پھر ان کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے کووڈ پہ اصغر صاحب نے بات کی. کووڈ کا جب سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم میں جو اس کا آپریشن تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا. میں تھا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ پروکیورمنٹ کرتا تھا، پی ڈی ایم اے کرتا تھا، ڈسٹریبیوشن، مانیٹرنگ اور سپرویژن پھر میرا کام. میرے ساتھ کمیٹی ہوتی تھی ایس این جے ڈی کی. اس دوران بہت سارے گیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ ہمیں اصل میں پہلا گیپ یہ تھا کہ ہمارے پاس لیبس نہیں تھے. ایون جو آپ ٹیسٹ کراتے تھے کووڈ کا سویب ہم نے مختلف آرگنائزیشن سے، پہلے تو ڈبلیو ایچ او نے ہمیں سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد ظاہر ہم نے اپنی پروکیورمنٹ شروع کر دی سویبز وغیرہ کی کہ جس سے ہم سیمپل لیتے تھے، ٹیسٹنگ ہوتی. اس کے بعد پھر پی سی آر والا طریقہ آیا کہ آپ نے پی سی آر کے تھرو اس کی ٹیسٹ کرنا ہے. پی سی آر ایک چونکہ فلی اکوپڈ لیب ہوتا ہے، اس میں آپ تمام قسم کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. مثلاً اس کا یہ ایپیٹائٹس کووڈ والا ہوا، ملیریا ہے، ایون 4-5 اور قسم کے ٹیسٹ ہیں. اور ایمرجنسی بنیادوں پر 7-8 لیبس اسٹیبلش ہوئے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سٹارٹ میں تھا بھی انہی لیبس کے لیے، بعد میں پھر چونکہ انہوں نے ہاسپٹلس کو اکوپ کرنا تھا خصوصاً ایمرجنسیز کے لیے، اس لیے اس میں اور کمپوننٹس ڈالے گئے، جس طرح ایم آر آئی ہے اور اسی طرح سی ٹی اسکین ہے. خصوصاً ہمارے 3 جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہم ان کو کہتے ہیں، کالج سے بھی ایفیلیٹڈ ہے، جس میں تربت کا ہاسپٹل ہے، لوریلائی کا ہے، خزدار کا. ان کو اکوپ کرنے کے لیے ہمیں ہیوی مشینری کی ظاہر ضرورت ہے. اور جس طرح پاکستان میڈیکل کونسل اور پی ایم ڈی سی نے اس کی ریکگنیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ٹیچرز اور اکوپمنٹس دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں ملازم جو ہے نا کام نہیں کرتے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے پیرامیڈکس ہو، چاہے اور الائڈ جو اس سے ایون میڈیسن کمپنیز ہیں یا پھر دوسری کمپنیز ہیں. لیکن جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈاکٹرز کام کرتے ہیں لیکن آپ ان کو ایک ڈائریکشن دیں. ہیلتھ میں ہم بہت عرصے سے ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلے تو اتنی بہتری آئے گی، اتنا اس ڈائریکشن میں چلے تو ایسی آئے گی. جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں زیادہ تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہیلتھ ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں یا پھر پاکستان لیول پہ یا ہمارے صوبے میں، اس میں ہم کبھی کیا تجربہ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. میری نظر میں ایک ملازم کو جب بھرتی کیا جاتا ہے جس کام کے لیے، وہ اس کام کی خاطر جہاں جس فیسلٹی میں اس کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ ادھر ڈیوٹی کرے. بے شک دوائی موجود نہ ہو، بے شک مشینری موجود نہ ہو، لیکن جس کام کے لیے تنخواہ اس کو مل رہی ہے وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے. سمپل از دیٹ. یہ ایک سمپل سادہ سا قانون ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو راکٹ سائنس کی یہ راکٹ سائنس ہے نہیں کہ آپ کو کسی چینج کی ضرورت ہے. آپ کو تنخواہ سرکار دے رہی ہے، آپ جائیں اپنی جس جگہ آپ کی جائے تعیناتی ہیں آپ جائیں وہاں سروس دیں. بے شک دوائی نہ ہو، بے شک مشینری نہ ہو، لیکن آپ کی موجودگی مریض کا اطمینان ہے. یہ مطلب میرے تجربے سے یہ میں نے دیکھا ہے. دوسرا میں نے گورنمنٹ سے گزارش کی ہے، منسٹر صاحب ہمارے موجود ہیں، ایم پی اے صاحب بھی موجود ہے. ایم پی اے صاحب تو اسمبلی میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کچھ جو ڈپارٹمنٹ کے سپورٹ میں چیزیں ہوتی ہے ان میں پھر تھوڑی لابنگ بھی کرے، ہمیں سپورٹ بھی کرے. میں نے گورنمنٹ کو ایک کوئی 10-15 دن پہلے ایک سمری بھجوائی ہے. گورنمنٹ مینز کیبنٹ. کیبنٹ کی منظوری کے لیے اس میں 2 چیزوں پہ میرا فوکس ہے. ایک یہ ہے کہ جو بھی مینیجر ہے،
چاہے وہ DHO لیول پہ, MS لیول پہ یا پھر پروگرام لیول پہ, ان کو میکسیمم اختیار دیا جائے. ایک DHO صاحب ٹیسٹ انٹرویو کرتا ہے, اس میں چاہے سویپر ہو, نائب قاصد ہو, اس کی اپروول سیکٹری تک پہنچتی ہے. کیا سیکٹری صرف انہی کاموں کے لیے بچا ہوا ہے کہ وہ صرف اس کا فوکس اسی ریکروٹمنٹ پر ہے؟ اور تمام ریکروٹمنٹ اکراس دا بورڈ صوبے میں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے وہ انکوائری کا شکار ہوئی ہے. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ منسٹرز اور MPs کے اوپر بھی علاقے کا پریشر ہوتا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی کمیونٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں اور میرٹ جو ہے نا وہ پامال ہو جاتا ہے. تو یہ اختیار آپ DHO کو دیں, چاہے وہ غلط ریکروٹ کرتا ہے, صحیح ریکروٹ کرتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ذمہ دار وہی DHO ہوگا. لیکن وہ ایک بار کر لے پھر فائنلی جو ہے نا وہ انڈو نہیں کر سکتا. انڈو کا اختیار پھر نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو آپ دیں, چاہے وہ سمپل لیٹر بھی ایشو کرتا ہے, اس کا اختیار پھر آپ اس کو نہ دیں, وہ پھر ڈویژنل ڈائریکٹر کو. دوسرا میں نے جو پرپوزل بھجوایا ہے وہ مانیٹرنگ کا ہے. ہمارا ایک ڈاکٹر مثلاً ابھی جیونی میں اس ٹائم ایک ڈاکٹر پوسٹڈ ہے, آپ کیا کریں گے اس کو لوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہ DHO گوادر کے پاس ہے, نہ وہاں کے کسی اور بندے کے پاس کوئی طریقہ کار ہے اس کو لوکیٹ کرنے کا. وہ بندہ ہو گیا کراچی میں, اور شرطیہ جو ہے نا آپ فون اٹھا کے ابھی گھما کے اس کو پتہ کرے اور ہوگا کراچی میں. تو یہ صورتحال پورے ڈپارٹمنٹ کی ہے. جس کی جو جائے تعیناتی بنتی ہے وہ ادھر موجود نہیں ہے. اس کو مانیٹر کرنے کا طریقہ DHO کے پاس نہیں ہے. DHO بیچارہ فزیکلی جائے گا, جا کے دیکھے گا, اگر وہ موجود ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا مانیٹرنگ کے لیے ہمیں ایک ایسا میکانزم لانا چاہیے کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں, کلک کریں کہ ہاں یہ اس کی OPD ہے, اس OPD میں یہ بندہ موجود ہے. اس پہ زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اس پہ میں نے اسٹیمیٹ لگائی ہے 20 کروڑ روپے سے زیادہ سال میں خرچ نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ انشور کرا سکیں گے کہ آپ کا ملازم اپنی فیسلٹی کے اندر موجود ہے. اسی مانیٹرنگ میکانزم سے آپ اپنی تمام ایسٹس کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں, چاہے آپ کی گاڑیاں ہوں. میں پچھلی بار جب آیا تو بھی اسی چیز پہ لڑ رہا تھا, سروں کے ساتھ گاڑیاں غائب ہیں. ابھی آیا ہوں تو ابھی پھر یہی کہانی چل پڑی ہے کہ بھائی گاڑی ابھی تک ریکور نہیں ہوئی. 75 کے قریب ہماری بڑی گاڑیاں جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے پاس. اب تو چونکہ معاملہ FIR تک پہنچ گیا تو اس لیے بہت ساروں نے گاڑیاں جمع کرانا شروع کر دی. کوئی 7-8 کے قریب ہمیں جمعے کے دن تک کا پروگریس ہے, گاڑیاں جمع ہو گئی. اس کے علاوہ یہ مشینری ابھی اس پروجیکٹ میں جو ہم پروکیور کر رہے ہیں, اس کو مینٹیننس, اس کو مطلب اپنی سمجھنا, اون کرنا, اس کا بھی ایک میکانزم ہونا چاہیے. وہ بھی اسی مانیٹرنگ سسٹم کے اندر ہو کہ آپ کی مشینری ہے, اس کا انڈنٹ موجود ہے, اس کا پورا ایک چیک لسٹ ہے. یہ مشینری ابھی آج کے دن اس کنڈیشن میں ہے اور کل کے دن اس کو ریپیئر چاہیے یا نہیں چاہیے. اور ٹریکر کمپنی والے یاسر بھی یہاں موجود ہے غالباً. آج کے دن اگر آپ ہمیں ہماری گاڑیاں جو آپ کی ٹریکنگ سسٹم پر ہے ریکور نہیں کر کے دیں گے تو ہم آپ کی کمپنی کو بلیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک گزارش سمجھے یا پھر ایک قسم کی ڈائریکشن سمجھے. تو جو آپ کے چیک لسٹ پر ہیں, آپ کی مانیٹرنگ میکانزم پر ہے, وہ آج ہمیں ریکور ہو جانی چاہیے. اگر نہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ جائیں FIR کریں کہ یہ آپ کی کمپنی کے اس پہ تھی, پیرول پہ, اور ابھی یہ ٹریک نہیں ہو رہی, تو لہٰذا آپ FIR کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی غائب ہے, سمجھو چوری ہوئی ہے. یہ کمپنی کی ٹریکنگ کا اصل میں طریقہ کار میکانزم یہی ہوتا ہے. تو مین کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس سب ڈیوٹی کرتے ہیں, اس کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. دوسرا ان کو اختیار, تیسرا پھر مانیٹرنگ کا میکانزم. تو یہ 2-3 چیزیں اگر الائن ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر سروس میں بہتری آ سکتی ہے. موجودہ جو پروجیکٹ ہے, منسٹر صاحب سے گزارش یہی ہے, میں خود بھی آفس جا کے ڈائریکشن یہی دوں گا کہ اس کو ایکسکلوزیو طریقے سے نہ چلایا جائے. ایک ایمبولینس ہے, فلی ایکوپ ہے, کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کے تک اس کے اوپر خرچہ ہے, اور آپ ایک عام پیشنٹ جو مطلب سفارش پہ آتا ہے کہ بھائی پیٹرول بھی میں ڈالوں گا, ڈیزل بھی میں ڈالوں گا, آپ صرف ایمبولینس دیں. اس ایمبولینس کو آپ کنیکٹ کر لیں ڈائریکٹلی مرگ کے ساتھ. مرگ کا PD موجود ہیں, MD. اس کو آپ کنیکٹ کر لیں اپنے باقی ٹرشری لیول کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے ساتھ.
کہ ان کیس آپ کو ایمرجنسی میں کسی مریض کو شفٹ کرنا ہے، آپ فوری طور پر جائے شفٹنگ سے لے کے اس کے علاج تک وہ آپ کو اسی میکانزم کے اندر ڈال دینا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے آپ پیشنٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، بجائے اس کے آپ لے جائیں کہیں اور، آپ کے انتظار میں پوری ٹیم کھڑی ہو اور وہ اس مریض کو ٹریٹ کرے. تو اس کو الائن کر لے مرگ کے ساتھ. اور باقی جو مطلب ایون پی پی ایچ آئی کا بھی اگر اس میں رول آتا ہے تو ان کی بھی کسی لیول پر اگر کوئی فیسلٹی ٹھیک ہے تو آپ وہاں بھی اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. کل ہمارا ایک آفیشیل گروپ ہے، اس میں ایک میسج میں نے ڈال دیا کہ جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ڈرائیورز گاڑیاں بڑی بے دردی سے چلاتے ہیں، خصوصاً بسز. آئے روز جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کیس بس ایکسیڈنٹ کا رپورٹ ہوتا ہے. کل قلعہ سفلا کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا، آن دا اسپاٹ 8 بندوں کی ڈیتھ ہوئی. پھر وہ آفیشیل گروپ میں کوئی 4-5 ڈی سیز اور اسی طرح 2-3 سیکٹریز نے اس بات کو سیکنڈ کیا کہ ڈرائیورز کی ہمیں تو ٹریننگ کرانی چاہیے. اس کو اگر لائسنس ملتا ہے تو وہ لائسنس اتنے مراحل سے ہو کے گزرے کہ وہ لائسنس لینے سے بیزار آ جائے. کوئی بندہ گھر پہ گاڑی سیکھے وہ دوسرے دن بس کا ڈرائیور بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں 50-60 بندوں کی زندگی ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس فوری طور رسپانس کا ایسا میکانزم بھی موجود نہیں ہے. ہائی وے بلوچستان اتنا سکیٹرڈ اور اتنا وسیع ہے کہ مثلاً آپ جس طرح مرک نے ابھی سینٹر بنایا ہے، ہم ہر ٹاؤن میں یا ہر یونین کونسل میں بھی سینٹر بنا دے. ایک یونین کونسل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ کوئی 30-40 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے، اور 30-40 اسکوائر کلومیٹر میں بھی آپ کے ایمرجنسی کا جو رسپانس ہے وہ کم از کم 5-10 منٹ کے اندر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. پھر انسان سروائیو نہیں کر پاتا. یہ قطعی پاسبل نہیں ہے، یہ دنیا میں کسی بھی شہر میں پاسبل نہیں کہ آپ اتنا ارجنٹلی رسپونڈ کریں. تو لہٰذا اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں یا پھر بس ڈرائیورز ہیں، ان کو اگر لائسنسز کا اجرا ہوتا ہے تو ان کا پہلے ڈاکٹر سے ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ مینٹلی یا فزیکلی فٹ ہیں اس جاب کے لیے کہ نہیں. آپ بارڈر کراس کرے تفتان سے ایران میں انٹر ہو، سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں کہ کیا آپ جو گاڑی لے کے آ رہے ہیں آپ کو الاؤ ہے یا آپ اس قابل ہے کہ یہ گاڑی چلا سکیں. اس کے بعد پھر آگے اور اسکرین سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو اینی وے نقیب صاحب کے جو ایفرٹس ہیں ان کی ٹیم کے، دیز آر آل ورتھ اپریسیشن. اور کم مدت میں انہوں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب کیا ہوا ہے. لیکن پروجیکٹ کا جو اصل سینس ہے اس سے عوام کو فائدہ ملنا چاہیے، ورنہ اس طرح پیسہ اربوں کے حساب سے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر عوام کو سہولت نہیں ملتی تو پھر ایسے نظام کو کمپلیٹلی ہمیں رول بیک کر دینا چاہیے. تو ڈاکٹر نقیب صاحب آپ پی پی ایچ آئی کے ہیڈ ہیں اور مرک والے، آپ ہمارا ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے ایڈس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایمرجنسی رسپانس کا ایک ایسا میکانزم بنائیں کہ جو ہمارے ملک میں دوبارہ کوئی اور آپ سے کاپی کرے نہ کہ آپ کسی اور سے. ہم ڈاکٹر رضوان کو کاپی کرتے ہیں 1122 کے اس پہ، وہ ایک ایمبولینس سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا. ہمارے پاس تو جو ڈیٹا ہے کوئی لگ بھگ 450 کے قریب فنکشنل حالت میں ایمبولینسز موجود ہیں. باقی جو نان فنکشنل ہے اپنی جگہ 450 فنکشنل موجود ہے. ابھی 32 سی اے ایمبولینسز ہم دیں گے، کوئی 75 کے قریب ہم نے پیشنٹ شفٹنگ اور ٹرانسفر کے پروجیکٹ میں پروکیور کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایم پی اے صاحبان بھی اپنے فنڈ سے ہر ضلع میں 3-3 4-4 کے حساب سے ایمبولینسز دے رہے ہیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایمبولینس ڈپارٹمنٹ نہیں، ان کو واقعی میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ہمیں ایمبولینس پہ بھی ہمارا فوکس اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہم صرف ایمبولینس خریدے بس بندے کو پشین سے جو ہے نا فوراً کوئٹہ شفٹ کرے. پشین میں بھی وہ تمام تر سہولیات ہونی چاہیے جس کی ان علاقے کے لوگوں کو ضرورت ہے. اصغر صاحب نے کل ایک فنکشن کیا ہوا تھا، ان سے میں معذرت کرتا ہوں. میں چونکہ قلعہ سفلا میں تھا، پہنچنا میرے لیے پشین مشکل تھا. تو اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو بہترین ڈیزائن پہ ایک RHC بنایا، اس کا اناگوریٹ کیا. سو باقی منسٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کیس وہاں پہ اگر پیرامیڈکس کی ویکینسیز یا ڈاکٹرز کی نہیں ہے
تو وہ پھر فائنانس سے دلا دیں ان کو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.